السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو برابر میں چل رہی ہے، یہ سنیں آپ ویڈیو۔ نام کیا ہے بیٹا؟ افرا جی۔ اور والدید کیا ہے آپ کی؟ گڈو۔ گڈو کہاں کی رہنے والی ہیں؟ سوالی نگر رامپور روڈ بریلی۔ سوالی نگر رامپور روڈ بریلی۔ جی۔ اور تھانہ کون سا پڑتا ہے آپ کا؟ قلعہ تھانہ۔ ضلع بریلی۔ جی۔ اچھا، آپ کی شکشا کتنی ہے؟ کہاں پڑھی ہیں آپ؟ امام احمد رضا اکیڈمی۔ امام احمد رضا اکیڈمی، یہ اسکول ہے کیا ہے؟ مدرسہ۔ مدرسے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی خبر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم سے شادی کس طرح کر سکتی ہے۔ اب یہ لڑکی مسلمان ہے اور یہ بریلی کی سالے نگر کی لڑکی ہے اور اس نے غیر مسلم سے شادی کی ہے اور اس کو کوئی احساس بھی نہیں ہے، کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جا رہا ہے، آپ سنیں، آپ اس کے الفاظوں پر غور کریں۔ اس نے کہا کہ ہندو مذہب بھی اچھا ہے، اسلام مذہب بھی اچھا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے الفاظوں سے حقیقت جو بھی ہے، لیکن ان کے الفاظوں سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام مذہب کی برائی نہیں کر رہی ہیں، بلکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام مذہب بھی اچھا ہے۔ تو پھر جب اسلام مذہب بھی اچھا ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیر سے شادی ہونا اور شادی کا مہنگا ہو جانا، یہ دو وجہ ایسی ہیں۔ جب تک یہ دو وجہ رہیں گی ہمارے قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری قوم کے اندر، جب تک یہ دو وجہ زندہ رہیں گی تب تک ہماری لڑکی اسی طرح بھاگتی رہیں گی۔ یہاں غریب آدمی اپنی لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی کی پیدائش سے لے کر لڑکی کے جوان ہونے تک، شادی تک، یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسے اس کی شادی کروں گا، آخر کیسے میں اس کی شادی کروں گا، کہ اتنی ہمارے قوم کے اندر پتہ نہیں کیسے رواج چل پڑا ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مہنگی شادی کرنا اور شادیوں پر جو ہے 20-30 لاکھ روپے خرچ کرنا، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اسلام کے اندر تو جہیز ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر تو جہیز لینا اور دینا ناجائز حرام ہے۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ جہیز لینے سے رکنا ہے، دینے سے نہیں۔ دینے والوں کو میں کبھی کچھ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں لینے والوں کے لیے۔ بھئی دینے والا تو بیچارہ مجبور ہے، اس کو تو اپنی لڑکی کا گھر بسانا ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو اس کی لڑکی کا گھر کیسے بسے گا؟ تو اس کو تو اپنی لڑکی کا گھر بسانا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ظالم سماج اس کی لڑکی کو جینے نہیں دے گا، اور ظالم ساس ایک آگے بیٹھی ہوئی ہے، ظالم نندے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ظالم جو شوہر ہے اگر اس کا منہ نہیں بھرا تو وہ اس کی لڑکی کو جینے نہیں دے گا، تو وہ تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اور ظالم سماج کا منہ بند کرنے کے لیے وہ جہیز دیتا ہے۔ تو میں کبھی بھی جہیز دینے والوں کو کچھ نہیں بولتا ہوں، جو ہے وہ لینے والوں کو بولتا ہوں کہ بھئی آپ کیوں لے رہے ہیں، آپ جہیز کیوں لے رہے ہیں؟ آپ منع کریں کہ بھئی جب ایک طرف تو بھئی آپ منع کریں، ایک طرف تو آپ یہ بولتے ہو میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، دوسری طرف آپ بھر کا جہیز لے رہے ہو۔ کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم نہیں فرمایا کہ جہیز لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ بھئی جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ کی شادی میں جو تھوڑا بہت سامان دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ حضور کے پاس رہتے تھے۔ حضرت علی کی کس نے پرورش کی؟ آپ کس سے پوچھ کر دیں کہ آپ پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرورش کی ہے وہ ان کے والد صاحب ابو طالب غریب تھے، تو ان کی پرورش حضور نے کی ہے، حضور کے پاس پلے، حضور کے پاس بڑے ہوئے، حضور کے پاس جوان ہوئے۔ جب چھوٹے بچے تھے 10-12 سال کے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس لے لیا تھا، اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا پوسا۔ اب حضور کو معلوم تھا کہ جس کو میں نے پالا پوسا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتن دیے تھے، تو آپ بھی چند برتن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گاڑی نہیں دی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ 10-15-20 لاکھ روپے نہیں دیے، کوئی پلاٹ خرید کے نہیں دی، کوئی گھر بلڈنگ نہیں دی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو چند برتن دیے ہیں، تو آپ بھی چند برتن دے دیں۔ اب یہ لڑکی افرا نام ہے اس کا، اب اس نے غیر مسلم سے شادی کی ہے، یہ تو بریلی کی لڑکی ہے۔ تو بریلی کی آپ جب سرچ کریں گے تو 50 لڑکیاں تو ایسی ہیں بریلی کی، یعنی یہ ایک گاؤں نہیں بلکہ پورے اتر پردیش کے اندر تو یہ ہوا چل پڑی ہے، یہ لہر چل پڑی ہے، اور یہ لہر جب تک رکنے والی نہیں ہے، جب تک یہ دو چیزیں ختم نہ ہوں گی۔ ایک تو جلدی شادی ہونا، جو حکومت نے جو عمر طے کی ہے کم سے کم اسی عمر پر شادی ہو جائے۔ 25 30 سال کی ہماری لڑکیاں ہو گئی لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی، دیر سے شادی ہوگی، اور جب عمر زیادہ ہوگی تو لڑکیاں بھاگیں گی، اور ایک شادیوں کا مہنگا ہو جانا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بیواؤں کے لیے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، بیواؤں کے لیے جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ویلفیئر سوسائٹی بنی ہوئی ہیں، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، لنگڑے لولوں کے لیے، ان سب کے لیے جماعتیں بنی ہوئی ہیں، سوسائٹی بنی ہوئی ہے اور ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری قوم کے اندر جو جہیز اتنا لیا جا رہا ہے، اتنا عام جو جہیز ہو رہا ہے، اور جو 15-20 لاکھ روپے کم سے شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے پورے ہندوستان کے اندر۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو آخر اس جہیز کی لعنت کو روکے گا کون؟
سب یہ بتا رہے ہیں، ہم بھی بتا رہے ہیں، وہ سب بتاتے رہتے ہیں، لیکن رکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ رکنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا تو آپ کو بھروسہ نہیں ہے یا آپ مسلمان نہیں ہو۔ اگر آپ مسلمان ہو، آپ اسلام کے اندر ہو، تو آپ کو اپنے مذہب پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے نہیں دیا تو ہمیں بھی نہیں دینا ہے، نہ ہمارے نبی نے لیا ہے نہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 بیٹے ہیں تو 4 داماد ہیں۔ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیا ہو؟ تو آپ کو یا تو آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا، یا تو آپ یہ بولتے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے اسلام پر اور دین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان پر کوئی یقین نہیں ہے، ان پر اعتبار نہیں ہے، تو آپ یہ بول دیں۔ اگر آپ کو اعتبار ہے، یقین ہے اسلام کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسلام پر آپ کو یقین ہے، اعتبار ہے، تو آپ یہ لینا چھوڑیں گے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسی بڑی جماعت بنے جو اس کو کنٹرول کرے، جو ہماری لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اور مرتد کی تو کتنی سخت سزا ہے، مرتد کو تو قتل کرنے کا حکم ہے، تو اتنی سخت سزا ہے، ہماری لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں ان کو یہ سزائیں سنائی جائیں۔ ہندوستان کے اندر کوئی ایک جماعت ایسی کھڑی ہو جو اس چیز کو روکے، جو اس کو کنٹرول کرے، اور جو لوگوں کو بتائے گھر گھر جا کر اس جہیز اسلام کے اندر نہیں ہے، آپ غیر مسلموں کے طریقے پر عمل نہ کریں، آپ مسلمان ہوں، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے اسی پر عمل کریں۔ آپ تو آپ مسلمان ہیں، جب آپ اسلام پر عمل ہی نہیں کر رہے ہو، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں چل رہے ہو، تو آپ کیسے مسلمان؟ کئی بات کے مسلمان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ اسلامی گھر نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر دین کا کوئی ماحول نہیں ہے، اسلام کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر 2-4 لڑکیاں ہیں، 2-4 بیٹے ہیں، تو سب نے الگ الگ فون لیے ہوئے ہیں، کوئی کس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے فون میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے فون میں مست ہے، سب اپنے اپنے فون میں مست ہے، یا ٹی وی بڑا لا کے رکھ دیا ہے، اب وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سب اپنے ٹی وی دیکھنے میں مست ہے، کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، کیا حاجت ہے، پوچھنے تک کو تیار نہیں ہے۔ گھر کے اندر کوئی ایک آدمی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھو گے تو آپ کے بچے کس طرح نماز پڑھیں گے؟ والدین ہی نماز نہیں پڑھے تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ والدین جب نماز پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے، کچھ دین کی باتیں سنیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، تو ان کے دل کے اندر دین سے محبت پیدا ہوگی، اسلام سے محبت پیدا ہوگی، صحابہ سے اور صحابیات سے محبت پیدا ہوگی، قرآن سے محبت پیدا ہوگی، مسجد سے محبت پیدا ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گھر اب دینی گھر نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر اب دینی ماحول نہیں ہے۔ ہمارا گھر اسی طرح جس طرح یہودیوں کا، عیسائیوں کا جو گھر ہوتا ہے، ہمارا گھر بھی اسی طرز پر ہے۔ جب ہمارے گھر کے اندر دین نہیں ہوگا تو آپ یاد رکھیں، تو ہماری لڑکیاں چاہے کالج میں پڑھ لیں، اسکول میں پڑھ لیں، کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لیں، جب ان کے پاس دین نہیں ہوگا، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، جنت اور جہنم پر ان کا یقین نہیں ہے، اور آخرت کے کیا عذابات ہیں ان پر ان کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا یقین نہیں ہے، جب ان تمام چیزوں پر یقین نہیں ہوگا تو آپ کی لڑکی ضرور بھاگے گی۔ تو نہ بھاگنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نہ بھاگنے کے لیے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ اپنے گھر کو دینی گھر بنائے، اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں، اسلامی اس کو گھر بنائے، اور دوسرا جلدی شادی کریں، اور تیسرا جہیز کی لعنت جب تک ختم نہیں ہوگی یہ لڑکیاں بھاگنے سے نہیں رکیں گی۔ اب اس نے کیا کہا؟ اب اس لڑکی نے کہا کہ میں نے شادی کے لیے دھرم بدل دیا ہے، شادی کے لیے، یعنی اس لڑکی کو معلوم ہے کہ اگر اپنے مذہب میں شادی کروں گی تو 10-20 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ اب میرے والد صاحب 10-20 لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے؟ غریب آدمی 10-20 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ یا کھانے کو لالے پڑ رہے ہیں، اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو ایک آدمی جب سامان، سودا اور راشن نہیں خرید سک رہا 1 مہینے کا، تو اپنی لڑکی کی شادی کے لیے 10-15 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ اب اس کو پتہ ہے اگر میری شادی میرے والد صاحب کریں گے تو 10-15-20 لاکھ روپے چاہیے، اگر میری شادی اس طرح ہو جائے گی، بھاگ کر میں شادی کر لوں گی تو کوئی خرچہ نہیں ہے، فری میں شادی ہو جائے گی۔ تو جب فری میں شادی ہو رہی ہے، دیکھو جو جوانی ہوتی ہے، جوان جس طرح آدمی کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے، اچھے کپڑے پہننے کا دل کرتا ہے تو اچھے کپڑے چاہیے، اسی طرح جب آدمی لڑکا ہو، لڑکیوں کو جوان ہو جاتا ہے تو اس کو شادی کی خواہش ہوتی ہے، شادی کی تمنا ہوتی ہے، شادی کی طلب ہوتی ہے، تو اسی عمر میں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو ہماری لڑکیاں اسی طرح بھاگتی رہیں گی۔ اب آپ اپنی لڑکیوں کو کالج میں پڑھا لیں، اسکول میں پڑھا لیں، اگر ان کے دل کے اندر دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اور ان کے دل کے اندر کسی کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، تو وہ اسی طرح بھاگیں گی۔ اب آپ تجربہ کریں، آپ کی نانی ہے، اب ہماری نانی ہے، ہماری دادی ہیں، اور جو ہماری پھوپھو ہیں، اور جو ہماری جو ہے پورا خاندان ہے، ہمارے خاندان کے اندر کتنی بھی عمر رسیدہ عورتیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کو ان کا نام لکھنا بھی نہیں آتا، کسی بھی لینگویج میں اپنا نام نہیں لکھ سکتی، وہ انگوٹھا ٹیک عورت ہے، کبھی اسکول نہیں گئی، کبھی کالج نہیں گئی، تو پھر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج ہماری لڑکیاں اسکول پڑھ کر، کالج پڑھ کر، ساری ڈگری حاصل کر کر، مدرسے میں پڑھ کر، مکتب میں پڑھ کر، قرآن کی حافظہ لڑکی بھی بھاگ رہی ہیں، عالمہ بھی لڑکی بھاگ رہی ہیں۔ اب یہ لڑکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو افرائی لڑکی ہے یہ عالمہ ہے اور مدرسے میں انہیں تعلیم حاصل کی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والی بھاگ رہی ہے، حافظہ بھاگ رہی ہے۔ ایک لڑکی ابھی بھاگی ہے تو بتائے گا اس کے بارے میں، وہ 17 پاروں کی حافظہ ہے۔ بتاؤ 17 پاروں کی حافظہ کس طرح بھاگ سکتی ہے؟
مطلب کوئی آدمی سوچے تو پریشان ہو جائے گا کہ پہلے ہم یہ بولتے تھے کہ بھئی لڑکی کو دینی تعلیم حاصل کرائیں، دینی تعلیم حاصل کرائیں، لڑکی نہیں بھاگے گی۔ اب اس نے تو دینی تعلیم حاصل کر لی ہے، مدرسے میں پڑھی لڑکی پھر بھی بھاگ گئی، پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم تو آ گیا لیکن اس علم پر اس کو یقین نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں معلوم تو ہے لیکن آخرت پر یقین نہیں ہے۔ یقین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے۔ گھر میں اگر دین کا ماحول ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو ہماری دادی نانی ہے، آپ ان کو پوچھ کر دیکھیں، کبھی کالج کو نہ گئی، کبھی مدرسے کو نہ گئی، پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا، نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا، چند صورتیں یاد ہے بس انہی سے اپنی نمازوں کو پورا کرتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر بھی انہوں نے اپنے گھر کو بسا کر دکھایا۔ جب ہماری دادی نانی آئی، ان کی شادی ہوئی ہوگی تو ان کو جو ہے گھر میں ایسا نہیں، ان کو جو جنت میں آئی تھی وہاں بھی لڑائی ہوگی، وہاں بھی جھگڑے ہوں گے، شوہر نے بھی ظلم کیا ہوگا، ساس نے بھی ظلم کیا ہوگا، نندوں نے ظلم کیا ہوگا اور بہت سارے ظلم و زیادتی ہوئیں گی۔ تو اس ظلم و زیادتی کے باوجود بھی انہوں نے اپنے گھر کو بسا کر دکھایا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین و اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی بچپن میں ہی۔ اب ہمیں سب چیزیں معلوم ہیں لیکن آخرت پر یقین نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں پتہ تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ یقین کب ہوگا؟ جب ہمارے گھر میں دینداری ہوگی، ہمارے گھر میں دین کا ماحول ہوگا۔ آج تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پوری فیملی فلمیں دیکھنے جا رہی ہے۔ پوری فیملی اگر دیکھنے نہیں جا رہی تو گھر کے اندر ٹی وی لگا کے پوری فیملی بیٹھ کر جو ہے فلمیں دیکھ رہی ہیں، پوری فیملی بیٹھ کر گانے سن رہی ہیں۔ تو جب اس طرح بے حیائی گھر میں پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تو گھر پہ برسے گی۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری لڑکی تو برقعے میں جاتی ہے اور نقاب لگا کر جاتی ہے، دستانے پہن کر جاتی ہے، پردے میں جاتی ہے۔ بھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی آپ نے اس کا پیچھا کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ یہاں سے تو آپ کے گھر سے اس طرح جا رہی ہے، کبھی آپ اسکول کالج میں جا کر دیکھیں کہ وہ کس حال میں رہتی ہے، کبھی آپ ان کا فون چیک کریں۔ کبھی اس لیے میں بولتا ہوں کہ آپ کی نوجوان لڑکی جو ہے اگر اس کے فون میں انسٹاگرام ہے تو انسٹاگرام کو آپ چیک کریں۔ اس نے الگ الگ ناموں سے ایسی آئی ڈی بنائی ہوئی ہیں کہ وہ کب بھاگ جائے، کس سے اس کی چیٹنگ چل رہی ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے لڑکی کے فون میں انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، کتنی لڑکیاں جو بھاگی ہیں ان کا انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ انسٹاگرام پر میری دوستی ہوئی، فیس بک پر میری دوستی ہوئی، ٹک ٹاک پر میری دوستی ہوئی، ہم جو ہے ویڈیو گیم کھیلتے تھے، آن لائن گیم کھیلتے تھے، وہ گیم کھیلنے کی وجہ سے اور انسٹاگرام پر دوستی ہونے کی وجہ سے لڑکی ہاتھوں سے نکل گئی۔ تو آپ کی جو نوجوان لڑکی ہے اس کے فون میں اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو ان چیزوں کو چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ اور آپ ذمہ دار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے۔ تو ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ جب آپ ذمہ دار ہو تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کے فون پر نظر رکھیں۔ آج ہماری بچیاں غلطی ہو جاتی ہیں، غلطی سب سے ہو جاتی ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ کہیں پر چلی گئی، اب وہ ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ اب اتنا بلیک میل کرتے ہیں کہ لڑکی بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور چند دن کے بعد اس کا استعمال کر اب اس کی لاش کسی سوٹ کیس میں پاتی ہے، کسی نالے پر، کسی روڈ پر اور کسی دریا اور کسی سمندر میں اس کی لاش پاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو سچ میں محبت ہے، اپنے اولاد سے آپ کو سچ مچ میں محبت ہے تو آپ اپنے بچوں کے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، نوجوان، اس کے فون پر نظر رکھیں۔ میں نوجوانوں سے بھی، نوجوان جو لڑکیاں ہیں لڑکی ہیں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فون کا غلط استعمال نہ کریں۔ آخرت پر آپ کا یقین ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد، اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر میں نے اپنے فون کا غلط استعمال کیا تو یہ فون ہی گواہی دے گا، فون ہی مجھے جہنم میں کھینچ کر لے کے جائے گا۔ تو اپنے فون کا صحیح استعمال کریں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ آپ اپنی فوٹو کو اس طرح کیوں ڈال رہے ہیں انسٹاگرام پر؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور پردہ، ایک مسلمان لڑکی پر تو پردہ کرنا فرض ہے، بالغ ہونے سے لے کر موت تک پردہ فرض ہے، موت تک پردہ فرض ہے۔ اب یہ لڑکی، جس لڑکی نے اپنا ساری زندگی اپنا چہرہ انسٹاگرام پر دکھایا ہے اور انسٹاگرام پر ڈانس کیا ہے، انسٹاگرام پر ناچی ہے اور انسٹاگرام پر گانوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز کو لگایا ہے، یہ سوچے کہ جب یہ مر جاتی ہے، جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے بھائی اپنا جو غیر محرم ہے وہ اپنا چہرہ، جو غیر محرم یہاں سے چلے جائیں، جو غیر محرم ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، یہاں سے قبرستان سے باہر چلے جائیں، قبر سے دور ہو جائیں۔ اب ان کو اتارا جا رہا ہے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ آنکھیں بند کر کے کیا کریں گے؟ تمہارے زندہ رہتے ہوئے تمہارے کو دیکھا اور مرنے کے بعد بھی آپ کو سب لوگ دیکھیں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کی ویڈیو موجود ہے، آپ کے فوٹوز موجود ہیں، یہ آپ کو دیکھیں گے۔ اور بات یہ یاد رکھیں کہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان نوجوان لڑکیوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز جو گانے کے ساتھ ہیں، جو گانے کے ساتھ جو انہوں نے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، یہ مر جائیں گی، مرنے کے بعد بھی ان کو یہ گناہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے والدین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو اپنے فوٹو نہ ڈالنے دیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور جو بھی جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، کہیں بھی آپ اپنی نوجوان لڑکیوں کو فوٹو نہ ڈالنے دیں، اسی فوٹو کی وجہ سے آپ کی لڑکی کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ والدین سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے
کہ آپ کی نوجوان لڑکی کالج میں پڑھ کر اسکول میں پڑھ کر اس کی عادتیں خراب ہوں گی اور وہ غلط لائن پہ چل رہی ہے، تو ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کو نہ پڑھائیں۔ ایسی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے پڑھایا اور اپنا پیسہ خرچ کیا اور جب وہ پڑھ گئی تو معلوم ہو کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اب کیا فائدہ؟ بتاؤ، ایسی پڑھائی کا کوئی فائدہ ہوا؟ ایسی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کی لڑکی غلط لائن پر نہیں ہے تو آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ذرہ برابر بھی محسوس ہو تو آپ فوراً اپنی لڑکی کو روک لیجئے۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھایا جائے گا اس کے بعد گھر بسے گا۔ بھائی اپنی نانیوں کو، دادیوں کو دیکھیں، ہماری نانی ہیں، دادی ہیں، پردادی پرنانی ہیں، کیا وہ کون سے کالج میں پڑھی؟ وہ کون سے اسکول میں پڑھی؟ وہ کہیں بھی نہیں پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ وہ انگوٹھا ٹیک ہے وہ، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے گھر کو بسا کر دکھایا ہے۔ اور سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ والدین نماز پڑھیں۔ والد صاحب کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو مسجد میں لے کر آئے۔ ایک زمانہ تھا مسجد میں سب نظر آتے تھے، لیکن اب کوئی نظر نہیں آتا۔ مسجد میں چند بوڑھے نظر آتے ہیں، نہ والدین نماز پڑھتے ہیں نہ بچے نماز پڑھتے۔ تو آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں، آپ بھی نماز پڑھو گے، آپ کا بچہ بھی نماز پڑھے گا، پھر دیکھو آپ کا بچہ کیسا فرمانبردار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح والدہ جو ہیں گھر میں وہ نماز پڑھیں، اور جو نوجوان لڑکی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ میں نماز پڑھانے لگائیں کہ میں بھی نماز پڑھتی، تو بھی نماز پڑھ۔ اور پھر والد صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جب مسجد سے جائیں، جب مسجد سے اپنے گھر کو جائیں تو گھر پر جا کر پوچھیں، اپنی بیوی سے بھی پوچھیں اور اپنی نوجوان لڑکی سے بھی پوچھیں کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ 20 سال کی عمر ہو گئی لیکن نماز پڑھنا نہیں آتا، 20 سال کی عمر ہو گئی، بیوی کو نماز پڑھنے نہیں آتا، بچوں کو نماز پڑھنے نہیں آتا، اور نماز میں جو کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں معلوم، تو کس بات کے آپ مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو آپ؟ تو ان تمام چیزوں پر غور کریں۔ تو جو ہماری لڑکیوں کی اصل بھاگنے کی وجہ ہے وہ ہے دیر سے شادی اور جہیز کی لعنت اور فون کا غلط استعمال اور عمر کا زیادہ ہو جانا۔ اگر ان 4 چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری لڑکیاں کبھی نہیں بھاگیں گی۔